اللہ کی نافرمانی اختیار کرتے ہو، بے قدری کرتے ہو، حالانکہ تمام نعمتیں اور نعمتوں کی بنیاد جو زندگی ہے، کہ اگر زندگی نہ ہو تو تمام نعمتیں بیکار ہیں. خود وہ زندگی بھی اور تمام نعمتیں بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں. اور تھوڑی سی نہیں بلکہ زمین آسمان، بلکہ زمینیں اور سارے آسمان، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے بنے، اور بنانے والے رب نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں. تو ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے باقی دلائل کو اگر نہ بھی تم سوچو تو کم از کم نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے احسانات کو دیکھتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اس کی بے شکری کرنے سے اور کفر کرنے سے بچنا چاہیے. جب بے شکری سے بچو گے، کفران سے اور کفر سے بچو گے، تو جہنم سے بھی بچو گے، اللہ کے عذاب سے بھی بچو گے. ساتھ ہی یہ بات بھی بیان ہوتی گئی کہ ہر انسان کے لیے دو موت ہیں، دو زندگیاں ہیں، اور ہر موت اور ظاہری زندگی کے درمیان برزخی زندگی ہے. پہلے جب انسان بے جان ہے اور پھر جہاں سے انسان کی عمر کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی انسان کی ظاہری زندگی شروع ہوتی ہے اس دنیا کے میدان میں، تو بیچ میں برزخی زندگی ہے، وہ ہے ماں کے پیٹ والی. پھر موت ہے، اور اس موت اور ظاہری زندگی جو قیامت میں ظاہر ہوگی، اس کے درمیان پھر برزخ ہے، یہ قبر کا پیٹ ہے. اور ان دونوں کے حالات آپس میں مشابہ ہیں، ماں کے پیٹ اور قبر کے پیٹ کے. کہ ماں کے پیٹ والا بچہ باہر کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن باہر والے اس تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کی خدمت کر سکتے ہیں، اس تک غذا پہنچا سکتے ہیں. اگر اس کی ماں کی صحیح خوراک کی جائے تو بچے کو فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ اچھا، تو قبر والے باہر والوں کو کچھ دے نہیں سکتے، ہاں لے سکتے ہیں، یوں جیسے بچہ لے سکتا ہے، یعنی زوری بھی نہیں. وہ بچہ زوری نہیں لے سکتا کہ دیتے ہو ورنہ تمہاری بھینس کی ٹانگ توڑتا ہوں، 11ویں شریف دو ورنہ تمہاری بھینس کا بچہ مر جائے گا، ایسے نہیں. لیکن اپنی رضا خوشی سے اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے اور روحانی غذا بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا ہے کہ ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے
اس تک تاثیر پہنچتی ہے. جو بھی آپ اس کی ماں کو کھلائیں پلائیں، اس کی تاثیر بچے تک پہنچتی ہے، وہ خود چیز نہ بھی پہنچے. تو اسی طرح اعمال کی تاثیر، جو اس جہان کی خوراک ہے، اس جہان کی غذا ہے، وہاں کے لیے جو چیز کارآمد ہے، ان کی تاثیر بھی وہاں تک پہنچتی ہے. جیسے بچہ زوری نہیں لے سکتا، اسی طرح وہ بھی زوری نہیں لے سکتے، لیکن قبول ہو سکتا ہے، پہنچ سکتی ہے چیز. اور جیسے یہ بچہ باہر کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، اسی طرح قبور والے بھی باہر کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. اور عموماً عام بیان میں جس طرح یہ ماں کے پیٹ والی عمر شمار نہیں ہوتی، اسی طرح عام گفتگو میں قبر والی زندگی کو شمار نہیں کیا جاتا. لیکن جیسے اس شمار نہ کرنے سے ماں کے پیٹ والی زندگی کا انکار مراد لینا صحیح نہیں ہے، اسی طرح قبر والی زندگی کا انکار مراد لینا صحیح نہیں ہے. باوجود زندگی کے جس طرح باقی زندوں سے قبر کے حالات مختلف ہیں، یہ ماں کے پیٹ کے اندر رہنے والے بچے کے حالات مختلف ہیں. یہاں نہیں کہا جا سکتا کہ اگر بند جگہ پر ہے یہ سانس کیسے لیتا ہے، یہ بند جگہ پر ہے تو یہ ورزش کیسے کرتا ہے، یہ کھاتا پیتا کیسے، اس کا نظام اللہ نے کچھ اور بنایا ہوا ہے. اسی طرح باقی زندوں کے حالات پر یا باہر والوں کے حالات پر قبر والوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں اپنی یاد دلوائی، اور نعمتوں میں یہ ایک بنیادی نعمت اجمال ایسا بیان فرما دیا کہ ساری نعمتیں اس میں آ گئیں. زندگی موت کو بیان فرما دیا کہ ساری نعمتیں اس میں آ گئیں جو انسان کے جسم کے اندر تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح عالمی طور پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو بیان فرما دیا تاکہ وہ ساری نعمتیں اس میں آ جائیں. چنانچہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے پیدا فرمایا تمہارے نفع کے لیے. تمہارے لیے لام فائدے کا ہی ہوتا ہے، تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب. ثم استوى الى السماء، پھر قصد فرمایا آسمان کی طرف. فسواهن 7 سماوات، پھر برابر کر دیا انہیں 7 آسمان. وهو بكل شيء عليم، اور وہی ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہی اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب. یہاں سے بعض حضرات کہتے ہیں، بلکہ معاندین کا شبہ ہے کہ پھر ہر چیز حلال ہونی چاہیے. جب زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے فائدے کے لیے ہیں تو پھر ہر چیز حلال ہونی چاہیے. بعض چیزوں سے منع کیوں ہے؟ شریعت کی روک تھام کیوں ہے؟ تو
عرض یہ ہے کہ یہ اعتراض غلط ہے، کیونکہ ہے ہمارے فائدے کے لیے ہر چیز، لیکن اس کا کس طرح استعمال کرنا فائدے میں ہے اور کس طرح استعمال کرنا نقصان میں ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جس طرح ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے فائدے میں نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس میں ہمارا کوئی اور فائدہ ہو، چاہے وہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ مثلا ظاہری طور پہ زہر ہے، زہریلی کئی اشیاء، اسے کوئی کھانا چاہے تو حکیم منع کرتا ہے مت کھاؤ، لیکن اسی زہر سے وہ دوائی بناتا ہے اور اسی آدمی کو کھلاتا ہے۔ کوئی آدمی سنکھیا کھانا چاہے، حکیم اسے منع کر دینا نہ مر جائے گا، اور اسی سنکھے سے دوائی بناتا ہے اور وہی اس کو کھلاتا ہے، جس سے یہ موٹا تازہ طاقتور ہونے لگتا ہے۔ تو منع بھی ہے اور کھلا بھی رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فائدہ بھی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح تو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ حکیم خود جس طرح استعمال کروا رہا ہے یہی چیز وہ اسے معلوم ہے۔ تو طبیب مطلق، حکیم مطلق جل وعلا شانہ نے چیزوں کو پیدا تو فرمایا، لیکن جس طرح ہم انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں ان سے اگر منع فرمایا گیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس چیز میں فائدہ ہی نہ ہو۔ اور ہمیں معلوم نہ ہونا، فائدہ نہ ہونے کے لیے کوئی مستدل نہیں ہے۔ ہمارا عدم علم فائدے کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ دیکھو بچہ جن جن چیزوں سے فائدہ لے رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، ماں اس کے لیے سارا انتظام کر رہی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے، بچے کو، چھوٹے بچے کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کس لیے، یہ کس لیے، یہ کس لیے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ بے سمجھ ہے، اسے کیا پتا یہ صابن کس کام کا ہے؟ چھوٹا بچہ جو ہے بے سمجھ ہے، اسے کیا پتا ہے کہ یہ دوائی کس کام کی ہے، یہ مجھے کیوں پلائی جا رہی ہے، یہ چیز مجھے کیوں کھلائی جا رہی ہے، اسے کیا پتا ہے؟ لیکن وہ ماں ہے، اس کے لیے انتظام کر رہی ہے سارا، کہ بھئی سردی نہ لگ جائے اس کو یہ بھی دے دو، گرمی نہ لگ جائے اس کو یہ دے دو، گندا نہ ہو جائے اس کے لیے یہ صابن رکھا ہے، یہ استعمال کرنا ہے، اس کو طاقت کے لیے یہ چیز کھلا رہی ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں۔ تو معلوم نہ ہونے سے غیر مفید ہونا ضروری لازم نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب، لیکن طریقہ استعمال جو تم چاہتے ہو ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر چیز کا فائدہ تمہیں معلوم ہو۔ اور یہ ساری چیزیں چاہے زمینی ہوں یا آسمانی ہوں، یہ
ہیں تمہارے فائدے کے لیے، سورج تمہارے فائدے کے لیے، چاند تمہارے فائدے کے لیے، سیارے تمہارے فائدے کے لیے۔ ان کے کیا کیا اللہ پاک نے اثرات رکھے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور بے شمار وہ حکمتیں، وہ فوائد ہیں جو آہستہ آہستہ معلوم ہوتے جا رہے ہیں اور ابھی تک کوئی حصہ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ جتنی سائنس ترقی کرتی ہے، جتنا انسانی عقل آگے پہنچتی ہے، تو نئی نئی حکمتیں کھلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنائی ہوئی ہیں۔ نعمتیں بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ما فی الارض کو، زمین والی تمام چیزوں کو بھی بیان فرمایا اور آسمانوں کو بھی بیان فرمایا۔ آسمانوں زمینوں کی پیدائش کا بیان تو کئی جگہ پر آیا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ترتیب کے متعلق جو بیان ہے وہ تقریباً 3 جگہوں پر آیا ہے۔ ایک یہ جگہ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا فرمایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب، ثم استوى الى السماء ثم للتراخی، پھر توجہ فرمائی، قصد فرمایا آسمان کی طرف۔ جن سے سما، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ تو پہلے یہاں ما فی الارض کی تخلیق کا بیان ہے اور پھر آسمانوں کا، پہلے زمین والی چیزوں کا بیان ہے اور پھر آسمانوں کا۔ اور دوسری جگہ ہے جہاں ترتیب کا بیان ہے وہ 24واں پارہ حامیم سجدہ سورت کا دوسرا رکوع جیسے ہی شروع ہوتا ہے، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ یہاں بھی ثم استوى إلى السماء ما فی الارض کو بیان فرمایا گیا ہے اور پھر آسمان کی طرف قصد بیان فرمایا گیا ہے۔ تو پہلے زمین والی چیزیں اور پھر آسمان۔ اور تیسری جگہ ہے 30ویں پارے میں سورۃ النازعات میں، وہاں بھی دوسرا رکوع جیسے شروع ہوتا ہے، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ تو یہاں آسمان کا بیان ہے اور فرمایا جاتا ہے والارض بعد ذلك دحاها، تو اس کے بعد زمین کا بچھانا بیان ہے۔ آسمان کے بعد زمین کا بچھانا مذکور ہے، والارض بعد ذلك دحاها۔
تو وہاں ما فی الارض کا بیان تھا، ثم استوى الی السماء تھا، اور یہاں پر آسمان کا بیان ہے اور اس کے بعد زمین کا بچھانا مذکور ہے۔ بظاہر یہ ترتیب میں اختلاف محسوس ہوتا ہے، جس کی تسہیل فرماتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا ہے، رفع اللہ درجاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا مادہ پہلے پیدا فرمایا، پھر آسمان کا مادہ پیدا فرمایا، اور آسمان کے بعد پھر زمین کو بچھایا، اور جو کچھ زمین میں رکھنا تھا اسے رکھا، اس کے بعد پھر وہی جو مادہ بنایا ہوا تھا دخانی، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، جو دخانی مادہ پہلے پیدا فرما رکھا تھا، اور اس کو 7 آسمان ترتیب دیے۔ تو پہلے مادہ زمین کا، پھر دخانی مادہ آسمان کا، دخانی مادے کے بعد زمین کا بچھانا، اور بچھا کر سب کچھ اس میں جو رکھنا تھا رکھنا، اس کے بعد اس دخانی مادے کی ترتیب۔ اس تقریر سے تقریباً پورا معاملہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ جو بظاہر اختلاف محسوس ہوتا تھا وہ ختم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کا مقصد وہ دنیاوی ذلت اخروی عذاب سے بچانا ہے، اور مقصود اصلی وہ احکام شرعیہ ہیں۔ اس لیے اگر اس تفصیل آسمان پیدا پہلے ہوا یا زمین پہلے ہوئی یا یہ ہوا یا وہ ہوا، اس کی تفصیل ہمیں نہ بھی بتائی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارا معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات بتا دی تو اللہ کی مہربانی ہے، نہ بھی بتاتا تو نہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ ہی اس کے معلوم ہونے میں کوئی فائدہ ہے۔ تو قرآن کریم ان چیزوں کو واضح کر کے بتاتا ہے جو ہمارے فائدے کی ہیں، جن کے نہ معلوم ہونے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو قرآن کریم ان کی تفصیل میں ہمیں نہیں لے جاتا، اللہ جانے اللہ کے کام جانے۔ ہر چیز کی تفصیل معلوم ہونا نہ ممکن ہے، نہ ضروری ہے، نہ مفید ہے۔ تو نعمتیں ہیں 2 قسم کی، بعض حصی، کھانا پینا اوڑھنا، یہ ظاہری فائدے لینا، اور کچھ معنوی نعمتیں ہیں۔ معنوی نعمتیں بظاہر یہ ہاتھ سے پکڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، کھانے کی طرح، پینے کی طرح، اوڑھنے والی چیزوں کی طرح، اس طرح نہیں ہے۔ معنوی نعمتیں ہیں، جس طرح عزت، علم، محبت،
خوشی، یہ معنوی نعمتیں ہیں۔ جس طرح آپ یوں کپڑے کو پکڑ لیتے ہیں، اس طرح کوئی عزت کو پکڑ سکتا ہے؟ بولو، خوشی کو، محبت کو نہیں۔ تو کچھ نعمتیں حسی ہیں، کچھ معنوی ہیں۔ جو بیان ہوئی یہ نعمتیں حسی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی معنوی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ انسانوں، تمہارے اوپر جس طرح میں نے یہ احسان کیا ہے کہ حسی نعمتوں سے نوازا ہے، تمہارے کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، زینت کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، اسی طرح میں نے تمہیں حسی نعمتوں کے ساتھ ساتھ معنوی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، جن میں بنیادی طور پہ سب سے بڑی نعمت کہ میں نے تمہیں بہت بڑی عزت دی ہے۔ عزت کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے، عزت کا بھوکا رہتا ہے۔ میں نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، بڑی عزت، بڑی عزت، اتنی بڑی عزت کہ مخلوق میں جو سب سے زیادہ معزز تھے ان کو میں نے تمہارے سامنے جھکا دیا۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ کی ناشکری کیسے کرتے ہو، اللہ کا کفر کیسے کرتے ہو، بے قدری کیسے کرتے ہو جس رب نے اتنی تمہیں عزت دی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا نائب زمین میں، خلیفہ زمین میں، جو حاکم کے حکم کو نافذ کرے، نیابت کا حق ادا کرے۔ اللہ عادل ہے، زمین میں کوئی عدل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، زمین میں کوئی رحم کی صفت کا حامل ہو اسے نافذ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، کوئی علم کی صفت کا مظہر ہو دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اور دوسری جگہ اس کا نام بھی بتا دیا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، انی خالق بشرا من طین۔ نام بھی اس کا بتا دیا کہ انی خالق بشرا، میں بنانے والا ہوں بشر کو۔ مادہ بھی بتلا دیا، من طین، مٹی سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کھول کر فرشتوں کو بتلا دی تھی کہ مادہ جس سے وہ بنایا جائے وہ مٹی ہے، اس کا اپنا وجودی نام جو ہے وہ بشر ہے۔
جس کو میں پیدا کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز کھول کر فرشتوں سے بیان فرما دی. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، انی خالق بشرا من طین، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو مادہ بھی واضح فرما دیا کہ مٹی ہے، اور اس کا اپنا نام بشر ہے، اور حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ میرا نائب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بتلایا. اللہ تبارک و تعالی نہ بھی بتلاتا تو اللہ سے پوچھنے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں. لیکن اللہ پاک نے بتلا دیا کہ یہ میرا پروگرام ہے، اور اس انداز سے بتایا کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. تبھی تو وہ بولے، ورنہ ان میں بولنے کی کیا ضرورت تھی. اس انداز سے بتلایا کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، جس سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مخلوق کو اللہ نے مشورے کا سبق دیا ہے. مخلوق کو اللہ نے مشورے کا سبق دیا ہے کہ جب وہ ذات کریم جس کے کام میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ ذات کریم اپنی پلاننگ، اپنا پروگرام وہ اپنے پیاروں کو، اپنی مخلوق کو بتلا رہے ہیں کہ یوں یوں کرنا ہے، اور اس انداز سے بتایا کہ تم بھی اپنی رائے بتاؤ. تو مخلوق جس کے کام میں خطا کا امکان بھی ہے، اسے بطریق اولا اپنے خیر خواہوں کو، اپنے وفاداروں کو اپنی پلاننگ، اپنا پروگرام بتا کر اور ان سے مشورہ لینا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا کہ شاورہم فی الامر، آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ مشورے کا کوئی صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ میری غلطی کی اصلاح ہو. کیوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی یوں اظہار فرما رہے ہیں، وہاں تو غلطی کا امکان بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تعلق وحی سے ہے، اور ہر بات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں بذریعہ وحی رہنمائی فرمائی جاتی ہے ہر بات میں، تو وہاں بھی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے. اگر بذریعہ وحی رہنمائی جس معاملے میں ہو تو اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے شاورہم فی الامر. تو اور بھی کئی حکمتیں ہوتی ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پر صحابہ کرام کی دلجوئی اور عزت افزائی مقصود ہے. آگے پیچھے کا جو سیاق سباق ہے ان آیات کا وہ یہی بتا رہا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.
اسی طرح جب ماتحتوں سے، چھوٹوں سے، وفاداروں سے مشورہ کیا جائے تو ان کی عزت افزائی بھی ہوتی ہے، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، ان کی دلجوئی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خلیفے کا نام کیا بتایا تھا؟ انی خالق بشر۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بشر کا معنی لکھتے ہیں کہ جس کے جسم کو ہاتھوں سے پکڑا جا سکے اور روح رکھے ہوشیار، جس کے جسم کو ہاتھوں سے پکڑا جا سکے اور روح رکھے ہوشیار، یعنی عقل مند بھی ہو، جسم کو ہاتھوں سے پکڑا جا سکے اور مدرک الکلیات ہو، عقل مند ہو، اس کو بشر کہتے ہیں۔ جسم ہاتھوں سے نہ پکڑا جا سکے، جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، تو وہاں عقل ہے لیکن جسم ہاتھوں سے نہیں پکڑا جا سکتا۔ جسم ہاتھوں سے پکڑا جا سکے لیکن عقل نہ ہو، جیسے بہائم ہیں، جانور ہیں۔ لیکن جسم بھی ہاتھوں سے پکڑا جا سکے اور عقل بھی ہو، اس کی روح ہوشیار ہو، ادراک کلیات ہو اس کو، تو اس کا نام ہے بشر۔ تو اب جو لوگ معاذ اللہ انبیاء کی انسانیت کا انکار کرتے ہیں، بشریت کا انکار کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ انکار کس چیز کا کر رہے ہیں۔ کیا جسم مبارک نہیں تھا انبیاء کا؟ جس کو ہاتھ ملایا جا سکے یا جس کو گلے ملایا جا سکے، معانقہ مصافحہ کیا جا سکے، کیا جسم مبارک نہیں تھا؟ یا ہوشیار روح کا انکار کرتے ہیں، عقل کا انکار کرتے ہیں، کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ اگر دونوں چیزیں مانتے ہیں، جسم مبارک بھی ہے اور روح ہوشیار بھی ہے، تو یہی تو معنی ہے بشر کا۔ تو بشر کا معنی کیا ہے؟ جس کا جسم ہاتھوں سے پکڑا جا سکے اور اس کی روح ہوشیار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت اچھا جسم مبارک بھی عطا فرمایا ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کی روح بھی عطا فرمائی ہے جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اور پھر سید العالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ دونوں چیزیں بہت ہی پوری مخلوق سے اعلیٰ درجے کی عطا ہوئی، تو اعلیٰ درجے کی بشریت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ تو دیکھو یہ اسم فاعل ہے اور مستقبل کے معنی میں ہے۔ آگے کا ارادہ ظاہر فرمایا جا رہا ہے نا، تو اسم فاعل مستقبل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انی فاعل ہکذا اے افعل ہکذا،
ما انا بفاعل اے لا افعل. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. کہا فرشتوں نے کیا بنائیں گے آپ زمین میں وہ جو فساد کرے گا زمین میں اور بہائے گا خون کو. جو اللہ تبارک و تعالی نے بات پیش فرمائی اور فرشتوں کو اجازت دی اظہار رائے کی، تو فرشتوں نے اختلاف رائے کیا یا اتفاق رائے کیا؟ اپنی رائے جو ہے وہ متفق ظاہر کی اللہ کے ارادے سے یا مختلف؟ فرشتے معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، تو یہ انہوں نے جو کام کیا یہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ گناہ نہیں کرتے وہ، تو پھر یہ کام صحیح ہوا غلط ہوا؟ تو جب مشورہ پوچھا جائے، ایک ہے حکم دیا جانا، اس کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، کوئی گنجائش نہیں اس کی، لیکن جب پوچھا جاتا ہے مشورہ یا اظہار رائے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس وقت رائے موافق ہو چاہے مخالف ہو، ایمانداری اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو دل میں ہو وہی بتا دیا جائے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات یوں ہے، اور اس میں اختلاف ہو تو کوئی بڑی بات نہیں. جب فرشتوں نے اپنی رائے وہ ظاہر کی جو اللہ کے ارادے کے خلاف ہے اور یہ کوئی گستاخی نہیں تھی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ فرمایا وہ ان کی رائے کے خلاف تھا یا موافق تھا؟ فرشتوں کی رائے، فرشتوں کا خیال جو تھا، اللہ کا فیصلہ اس کے مخالف ہوا یا موافق ہوا؟ مخالف ہوا. تو پھر بڑی خوشی سے فوراً بغیر چون چرا کے انہوں نے تسلیم کر لیا. تو یہاں ایک مشورے کے اصول کی یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب رائے کے اظہار کے لیے کہا جائے تو اگرچہ وہ رائے مختلف ہو اس کو آزادی سے ظاہر کر دیا جائے. دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ مشورہ لینے والے پر اس رائے کا ماننا ضروری نہیں ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر فیصلہ اس رائے کے خلاف ہوتا ہے تو اس میں چون چرا کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں، جس نے چون چرا پھر کی ہے اس کا حال دیکھا. ہماری بات نہیں مانی، اس پہ ڈٹ گیا اور استعفیٰ دے دیا اس نے. ہاں جی، تو اس کا جو حال ہوا وہ دیکھا نا، وہ آگے آ رہا ہے. جو اپنی بات پہ ڈٹ گیا تھا، جی ہماری نہیں مانی گئی. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اور ہم تیرے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیرے لیے تقدیس کرتے ہیں. تسبیح عمل ہے، تقدیس اعتقادی درجے میں ہے. باقی بات ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور پاک ہی ماننا. اپنی صلاحیتوں کا ساتھ ذکر بھی کر دیا کہ اگر واقعی کسی کو نائب بنانا ہے تو پھر ہم حاضر ہیں، اور اتنے ہم نیک بھی ہیں، ہر وقت تسبیح تقدیس میں لگے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں حاکمانہ انداز میں جواب دیا، بیٹھ کر مصلحتیں نہیں بتائیں. نہیں، چونکہ آپ تسبیح تو کرتے ہیں لیکن یوں نہیں. فإنی أعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ چیز کہ نہیں جانتے تم. مجھے پتہ ہے، بس ٹھیک ہے. تو
اپنی بات انہوں نے ظاہر فرما دی. اللہ تبارک و تعالی نے اب انہیں مطمئن کرنے کا انداز اختیار نہیں فرمایا، اپنی بات فرما دی کہ بس میں جانتا ہوں. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ یوں کریں گے یوں کریں گے؟ تو کیا فرشتوں کو علم غیب تھا؟ بھئی علم غیب تو نہیں تھا، یقیناً نہیں تھا، قطعاً نہیں تھا، کیونکہ جو بات انہوں نے بیان فرمائی وہ اللہ کے ہاں مانی گئی یا نہیں مانی گئی؟ بولو، نہیں مانی گئی. اگر انہیں پہلے ہی پتا ہوتا کہ نہیں مانی جائے گی تو کیوں کرتے؟ انہوں نے جو انداز اختیار کیا یہی تھا نا بھئی اس کو پیدا نہ کیا جائے. تو وہ بات مانی گئی یا نہیں؟ جب پہلے سے پتا ہوتا کہ ہماری یہ بات نہیں مانی جائے گی اور ماننے کے قابل نہیں ہے تو یہ کہتے ہی کیوں؟ ہروں بھروں ڈٹھا جو تھے نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب تو قطعاً نہیں ہے. پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یوں کریں گے یوں کریں گے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بتلا دیا تھا کہ ان میں یہ ساری صفات رکھوں گا. یا پھر یہ ہے کہ یہ پہلے سے دیکھے ہوئے تھے ان کے جنات. زمین میں جنات رہتے تھے، آسمانوں میں فرشتے رہتے تھے. جنات کو انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. تو وہ دیکھتے تھے کہ جو زمین پر رہتے ہیں ان میں اس زمین کی الصاق کا اور مصاحبت کا یہ اثر ہے زمین پر رہنے کا کہ یہ اتنے شرارتی ہیں. جو پیدا ہی زمین سے ہوں گے وہ کتنے شرارتی ہوں گے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اخلاق کے لیے بلندی اور بد اخلاقی کے لیے گری ہوئی حرکت. یہ سنا ہے کبھی لفظ آپ نے؟ بھائی بڑا بلند اخلاق ہے. اخلاق کے لیے لفظ اچائی کے لیے، اس میں ترقی کے لیے بلندی کا استعمال ہوتا ہے، اور بد اخلاقی کے لیے گری ہوئی حرکت، بڑی گری ہوئی حرکت، یعنی بد اخلاقی کی ہے اس نے. تو یہ نیچے ہونا، گرنا، یہ بد اخلاقی کی طرف مشیر ہوتا ہے، اور بلندی اخلاق کی طرف مشیر ہوتی ہے. تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ صرف نیچے رہتے ہیں جو وہ اتنے شریر ہیں، جو پیدا ہی اس نچلی چیز سے ہوں گے وہ کتنے گرے ہوئے ہوں گے. اور پھر اتنی بڑی عزت کہ اللہ کی نیابت، وہ اس اتنے گرے ہوئے طبقے کو، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کھول کر انہوں نے بات بتلا دی. تو یہ فرشتوں کا قیاس تھا. وہ قیاس کے منکر نہیں ہے نا، فرشتے قیاس کے منکر نہیں ہے. انہوں نے جنوں پر انسانوں کو قیاس کیا. ہاں، اور یہ صحیح بھی ثابت ہوا. یہ قیاس ان کا صحیح بھی ثابت ہوا. انسانوں میں واقعی یہ خصلتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جس چیز کو تم نہیں جانتے. تو اس پر پھر فرشتوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اپنی طرف سے جو بات تھی وہ کہہ دی. اب جب حاکمانہ انداز ہے اور آگے فیصلہ ہے تو پھر کوئی چون چرا نہیں ہے. اسی طرح جب مشورہ لیا جائے تو حق ہے ماتحتوں کا، لشکریوں کا، سپاہیوں کا، ورکروں کا کہ وہ اپنی بات جو ان کے ذہن میں ہو وہ کھول کر بتلا دیں.
اور اس کے بعد جب جس ہستی کو اللہ نے حیثیت دی ہو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں جو ہو، وہ جب فیصلہ کرے تو پھر حق نہیں ہے اس میں اختلاف کرنے کا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حسی اور معنوی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. حسی نعمتوں کا بیان ہوا اور اب معنوی نعمتوں میں جو بڑی چیزیں ہیں علم، عزت، ان کا بیان ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے زیادہ شرف بخشا اور اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا. اور
مخلوق اس کی خدمت کر کے اس پر احسان نہیں جتلاتی، کیونکہ اللہ نے اسے عزت بخشی ہے۔ ابھی یہ بیان ہوا پچھلے رکوع میں کہ تمام چیزیں اللہ پاک نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی، تو یہ ایک اصول ہے کہ فائدہ دینے والے کا فائدہ لینے والے پر احسان ہوتا ہے۔ فائدہ دینے والا سمجھتا ہے کہ میرا احسان ہے فائدہ لینے والے پر، اور فائدہ حاصل کرنے والا جو ہے اس میں ایک انفعال ہوتا ہے کہ فائدہ دینے والا میرا محسن ہے۔ تو جو فائدہ لینے والا ہے محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کا چونکہ ید سفلا ہے، اور فائدہ دینے والے کا ید علیا ہے، تو ایک شان سی ہوتی ہے دینے والے میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عجیب نظام بنایا کہ سب خدمت بھی کریں انسان کی، انسان سب سے فائدہ بھی حاصل کرے، لیکن کوئی انسان پر احسان بھی نہ جتلائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عجیب طریقہ اختیار فرمایا، انسان کی عزت بنانے کا، کہ از خود تمام اشیاء عالم اپنا احسان نہ جتلائیں، بلکہ خود سمجھیں کہ انسان نہ ہوتا تو ہم بیکار تھے۔ اللہ پاک کی مخلوق میں ایک جنس ایسی ہے، ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کا کسی میں کام نہیں، کسی سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، ان کو سانس لینے کے لیے ہوا نہیں چاہیے، ان کو روشنی کے لیے سورج نہیں چاہیے، کھانے پینے کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں چاہیے انہیں، سواری کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے، وہ تمام سواریوں سے، سواری والوں سے خود تیز رفتار ہیں۔ کھانے پینے سے پاک ہیں،